بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات، عمومی نمازوں کی حفاظت کرو تاکہ نماز بھی تمہاری حفاظت کرے. والصلاة الوسطى، اور خصوصاً درمیانی نماز کا خاص اہتمام کرو. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ. فإن خفتم، اگر تمہیں خوف لاحق ہو جائے اور محتاط طریقے سے نماز نہ پڑھ سکو تو فرجالاً، پھر نماز پڑھو تم پاؤں پر کھڑے کھڑے، اور رکباناً، یا سواری پہ کھڑے کھڑے. فإذا أمنتم، اور جب تمہیں بے خوفی مل جائے، امن مل جائے، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. کما علمکم، اسی نہج اور دستور اور طریقے کے مطابق جو اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون، جو پہلے تم نہیں جانتے تھے. سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے. دوسرے حصے میں 4 ابواب ہے. 4 ابواب میں سے تیسرا باب چل رہا ہے. تیسرے باب میں گھریلو معاملات کے 18 احکامات کا ذکر ہے. گھر میں نفاذ شریعت، گھر کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے 18 امور کا سلسلہ چل رہا ہے. ان 18 امور میں سے 16 امور اب تک گزر چکے ہیں. 2 امور بقایا ہے. 16 امور میں زیادہ تر تعلق انسانوں کے معاملات سے رہا ہے. طلاق، عدت، مہر اور رضاعت، خزانت. اسی طرح خطابت، خطبہ اور متعہ وغیرہ کے احکامات ذکر ہو گئے ہیں. جب یہ احکامات ذکر ہوئے تو چونکہ یہ خالص دنیاوی امور ہیں، دنیاوی امور کے اندر الجھ کر انسان گھریلو معاملات اور جھگڑوں اور فسادات میں الجھ کر عموماً نماز یاد نہیں رہتی. گھر میں طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، یا نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے، یا خلا یا کسی اور جرگے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، تو اس دور میں نماز کا خیال نہیں رہتا. اسی لیے رب العالمین نے مسائل کے بیچ میں نماز کے اہتمام کے طرف اشارہ فرمایا، بلکہ اس کا حکم فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو. یہ ماقبل کے ساتھ ربط ہوا. یہ دوسرا ربط یہ ہے کہ گزشتہ احکامات میں طلاق کا ذکر تھا، اور طلاق ایک امر مکروہ اور ایک امر ناپسندیدہ ہے. جب کسی ایک ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کے ضمن میں بہت سارے ناگوار اور ناپسندیدہ امور سرزد ہو جاتے ہیں.
تو ان کے کفارے کے لیے اور ان کی اس کراہت کی دوری کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے کہ جو مکروہ امور کا ناروا اور ناجائز باتوں کا ارتکاب ہو گیا ہے اس کے کفارے کے لیے نماز کا اہتمام کر لو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اسی لیے نیکیاں کر لو، اور نیکیوں میں اعلیٰ درجے کی نیکی وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو نماز میں اللہ رب العالمین کی جانب آ جاؤ تاکہ کیا ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہاری کوتاہیاں اور مکروہات کا ارتکاب یہ اس کے لیے کفارہ بن سکے۔ دوسرا ربط یہ ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا تھا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر جو احسان کیا ہے تم نے اسے نہ بھولو۔ میاں بیوی کے آپس میں زمانہ ازدواجی میں جو احسانات ہوتے ہیں اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا جب دنیاوی احسانات بھولنے کے قابل نہیں ہے تو جس ذات نے وجود بخشا ہے، جس ذات نے جسم دیا ہے، جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کے احسانات کی کوئی گنتی نہیں ہے، جس کے فضل اور کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس سے ملاقات کو کبھی نہ بھولو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ یہ ماقبل سے ربط ہو گیا کہ بھائی احکامات میں غافل نہ ہو جاؤ، طلاق کے مکروہات کے لیے کفارے کے طور پہ نماز پڑھ لو، اور ایک دوسرے کے احسانات کے نہ بھولنے کا حکم ہے، تو اللہ کے احسانات کی بھولنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے احسانات کی تذکیر وہ نماز میں۔ دوسری بات، اس آیت مبارکہ کا آغاز فرمایا ایک تو امر ہے، حافظو امر کا صیغہ ہے، اور امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ قانون ہے، لہذا نماز کی محافظت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ دوسری بات جو آیت کے اندر عجیب اشارہ ہے وہ ہے حافظو۔ حافظو کا یہ جملہ ہے، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ۔ حافظ یحافظ محافظہ، محافظہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کو، حفاظت میں مقابلہ کرنے کو، اس کو محافظت کہتے ہیں۔ ایک جانب سے اگر کیا ہو حفاظت ہو تو حفظ یحفظ حفظا، اس کے لیے حفظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اس کے لیے کیا ہے تحفیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حفظ یحفظ تحفیظ، یا تحفظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جانب واحد سے اگر حفاظت ہو، اور اگر ایک دوسرے کی حفاظت کریں تو اس کو محافظہ کہتے ہیں۔ مفاعلہ مقابلے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں، جیسے مصابرہ، صبر کے مقابلے میں، دوسرے کے صبر کے مقابلے میں آپ صبر کریں، اس کو مصابرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، اگر تکالیف کو برداشت کرنے کی بات آ جائے اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو بات آتی ہے اس کو کہتے ہیں مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو اس میں بھی فعل دونوں جانب سے ہوتا ہے، دونوں جانب سے فعل ہوتا ہے۔ تو یہاں باریک اشارہ ہے کہ بھائی نماز کی اگر تم حفاظت کرو گے تو نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اب جب آپ کا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ تو آپ کی خواہش ہے، اور آپ کی ہر خواہش کو اللہ رب العالمین نے پورا کیا ہے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری آگ لگ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندرونی آگ لگی ہوتی ہے ان گھروں میں جہاں نماز کی حفاظت نہیں ہوتی، ناچاکیاں، جھگڑے، فسادات، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، اور جو ہے نا قسم قسم کے حالات اور مشکلات اور پریشانیاں، یہ کس لیے نماز کے ترک کے اوپر اور نماز کے چھوڑ دینے کے اوپر آتی ہے۔ تو نماز محافظ ہے، نماز انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ صلوات یہ صلاۃ کی جمع ہے اور مختلف نمازوں کو کہتے ہیں،
یعنی عام نمازوں تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اس کا اہتمام کرو۔ محافظت کا معنی مفسرین نے کیا ہے یعنی ان کے تمام حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اہتمام کرے۔ اہتمام، حفاظت میں اہتمام کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو مکمل توجہ، دھیان اور مکمل اہتمام ہوتا ہے، تب جا کے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ حفاظت کس سے؟ بغیر اہتمام کے تو حفاظت ہو نہیں سکتی۔ تو نماز کے اہتمام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہو گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ فجر کی نماز نہ رات میں ہے نہ دن میں ہے۔ ظہر اور عصر دن میں ہے اور مغرب اور عشاء رات میں ہے۔ فجر کی نماز رات اور رات اور دن کے درمیانی زمانے میں ہے، اس لیے باعتبار زمانہ کی یہ وسطیٰ ہے، اس لیے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا ہے۔ اور نماز فجر کا اہتمام وہ اپنی جگہ پہ محترم بشان ہونا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافق پر بہت بھاری ہے، اور مومن اس کو جان پر کھیل کر بھی کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے۔ تو نماز فجر کا خصوصی اہتمام ہے، اسی لیے بطور اہتمام اور بطور عظمت شان کے صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز لی جا سکتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مغرب کی نماز مراد ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ اور اس کو وسطیٰ درمیانی اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی فرض رکعتوں کی تعداد 4 ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہے اور کم سے کم 2 ہے اور 3 درمیانی ہیں، اس لیے اس سے کیا ہے؟ صلاۃ وسطیٰ سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ اور اس پر بھی مختلف جو ہے دلائل ان کے پاس موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی بھی نماز ہے، ساری کی ساری نمازیں صلاۃ وسطیٰ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہر نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ لا علی التعین، غیر معین طور پہ، جس طرح لیلۃ القدر وہ شب قدر کی راتوں میں مستور ہے، ساعت جمعہ کے اندر مستور ہے، پورے جمعے کے دن کے اندر 1 ساعت ہے، اب اس کی تلاش میں صبح سے لے کے اور مغرب تک پورے کے پورا دن دعا میں گزار دو، مانگنے میں گزار دو، نہ جانے کون سے ٹائم میں دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا ہو؟ پورا مہینہ گھومو یا پورا سال گھومو۔ بعض علماء کے قول یہ ہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال کے اندر گھومتا رہتا ہے، دائرہ مختلف مہینوں میں ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 21 سے 29 یا 30 کے درمیان ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ آخری عشرے کو پورا کا پورا عبادت میں گزار دو اہتمام شان کے لیے۔ اسی طرح نمازوں میں صلاۃ وسطیٰ کو بطور تعمیم، تخصیص بعد تعمیم، پہلے عام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، پھر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کو حکم دے کر کیا کہہ دیا؟ اشارہ کر دیا کہ بھائی ساری کی ساری نمازیں اہتمام کے قابل ہیں، کوئی بھی اس میں وسطیٰ ہو سکتی ہے، لہذا ہر نماز کے بطور خاص اہتمام کا اہتمام فرمائیں۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر نماز یہ نہیں کہ صرف عصر کی نماز محتم بشان ہے، یا فجر کی نماز محتم بشان ہے، یا ظہر کی نماز محتم بشان ہے، یا مغرب کی نماز، عشاء کی ہر نماز، غافلین کے لیے عشاء اور فجر کی نماز محتم بشان ہے، جو کیا ہے تھکے ہارے لوگ ہیں، رات کو عشاء کے وقت جلدی سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا اہتمام کرو۔ مزدور کار لوگ جو دوپہر کے وقت میں کام میں مشغول ہوتے ہیں، ملازم پیشہ لوگ، ان کے لیے ظہر کی نماز اہم ہے، تاجروں کے لیے ظہر کی نماز اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ مویشی پالنے والے ہیں، جانوروں کا کام کرنے والے ہیں، یہ دودھ یا صبح فجر کی نماز ان سے رہ جاتی ہے، ان کے لیے فجر کی نماز بھی اہم ہے۔
مغرب کی نماز بھی اہم ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا نا یہ نمازیں کس لیے، یہ اذانیں کس لیے ہوتی ہے 5-6 منٹ، تو اس نے اپنے ایک ذہن کے مطابق اس کا جواب دیا، کہتے ہیں فجر کی اذان اس لیے ہوتی ہے کہ اٹھو مجن سنبھالو، تیاری کر لو، ابھی لوگوں نے دودھ لینے آنا ہے۔ اچھا دوپہر کا کس لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کو نہلا لو، دھلا لو، صاف ستھرا کر لو۔ اچھا عصر کی کس لیے ہوتی ہے، دوبارہ دودھ نکالو۔ مغرب کی کیا ہے، ہاں مغرب سے پہلے لوگوں کو دودھ دینا ہے۔ اچھا مغرب کی کیوں ہوتی ہے، مغرب کے بھائی ان کو باندھ کر اندر کر لو۔ عشاء کی کیوں ہوتی ہے، بھائی روٹی کھا کے سو جاؤ، یہ کس کے لیے، اس لیے ہوتی ہے۔ تو اپنے ذہن کے مطابق تو صلاۃ وسطیٰ سب کے لیے کیا ہے، اہم ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ جو معاشی والے ہیں یہ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز ان کے لیے اہم ہے، تو اس وقت کیا ہے اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کسی ایک نماز کی جو ہے تخصیص اور تعیین ضروری نہیں ہے کسی بھی نماز کے، لیکن جمہور مفسرین اور جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ عصر مراد ہے، عصر کی نماز مراد ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا جو ذکر کی گئی اہل خندق کے لیے، خندق میں آپ کی نماز رہ گئی تھی، ظہر کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کہیں پہ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم، اور کسی مختلف الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ اللہ ان کے گھروں کو بھر دے، اللہ ان کے دلوں کو بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول رکھا، شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ پڑھنے کا موقع نہیں دیا، اور صلاۃ وسطیٰ اس وقت کیا ہے، وہ عصر کی نماز تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے ابو یونس، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نوکر ہے، غلام ہے، فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین نے کہا کہ میرے لیے ایک مکتب لکھو قرآن کا۔ جب قرآن کا مکتب لکھتے ہوئے تم یہاں پہ پہنچ جاؤ، اس آیت پہ پہنچو تو پھر مجھے بتا دینا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ تو جب وہ کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے ام المؤمنین سے کہا کہ اماں جان میں اس صلاۃ وسطیٰ والی آیت پہ پہنچ گیا ہوں، قرآن لکھتے ہوئے، مصحف لکھتے ہوئے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ لکھ دو صلاۃ الوسطیٰ والعصر، یعنی صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین کو میں نے مصحف لکھ کر دیا، اور جب میں مصحف لکھتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ والعصر، صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت یہ ایک اور زوجہ مطہرہ کے آپ علیہ السلام کے، ان کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلام نے لکھ کر دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ صلاۃ وسطیٰ کے بعد کیا لکھو، صلاۃ العصر لکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی تھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، پھر اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا وہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی صلاۃ عصر کا لفظ تھا، پھر وہ لفظ عصر منسوخ ہو گیا اور صلاۃ وسطیٰ آ گیا۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے صلاۃ عصر مراد ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، یہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بطور خاص صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو قنوت، ادب و احترام کے ساتھ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز میں باتیں بند کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم نماز میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، پوچھ لیتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب باتیں کرنا منع ہو گئی ہے۔ یہ نماز جو ہے، نماز کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ مشغولی کا مقام ہے، تو لا یسعہ من کلام الناس، اس میں لوگوں کی باتوں کی وسعت اور گنجائش موجود نہیں ہے، لہذا آپس کے اندر باتیں نماز کے دوران منع کر دی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں قنوت سے مراد کیا ہے، قنوت سے مراد اطاعت ہے، اور بعض کہتے ہیں
کہ قنوت سے مراد ادب و احترام ہے، خشوع اور خضوع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ قنوت سے مراد خشوع خضوع ہے، یعنی ظاہری طور پہ بھی کیا ہو، انسان ادب سے کھڑا ہو، اور اندرونی طور پہ نماز کی طرف مکمل دھیان ہو کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کر رہا ہوں۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کی ایک ملاقات کی نیت سے اور اس توجہ اور اس تصور اور اس دھیان کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور نماز اتنی اہمیت ہے، یہ اہمیت نماز کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تم جتنی مرضی خوف اور ڈر کے عالم میں ہو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں نا، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، مجھے آج کیا ہو گیا، سر میں درد ہے، تو سر میں درد ہے، 4:30 بجے سر میں درد ہوتا ہے، 5 بجے جو ہے نا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے۔ 4:30 بجے نماز ہو رہی ہے تو اثر 4:15 بجے شیطان کہتے ہیں تمہاری تو بہت طبیعت خراب ہے، تم نے تو رات کو نیند ہی نہیں کی ہے، سو جاؤ ذرا۔ تو 4:45 بجے اور 5 بجے اٹھ کے پھر کیا کر لے گا، پھر غسل کرے گا، نہائے گا، دھوئے گا، اور خوشبو لگا کے دفتر کی طرف موٹر سائیکل سٹارٹ کی چلتا۔ اس وقت پھر نہ بیماری ہے، یہ شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کی چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، فقہا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، یہاں تک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کے کیا ہے، اگر آنکھوں کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تو بندہ زندہ ہی نہیں رہا ہوگا نا، پھر تو کیا ہو گیا، پھر تو کام ختم ہو گیا ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ مرتے دم تک آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف لگے، دشمن کا اتنا خوف ہے کہ نماز اس اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو، تو فَرِجَالًا، پھر پاؤں پہ کھڑے کھڑے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پہ کھڑے کھڑے نماز پڑھو۔ رجال یہ راجل کی جمع ہے، راجل اس آدمی کو کہتے ہیں جو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، چلنے والے کو نہیں کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی چلتے کے کرتے ہیں، رجالن کا معنی چلتے کے کرتے ہیں، حالانکہ لغت میں رجالن کا معنی کیا ہے، القائم علی الرجل، پاؤں کے اوپر جو کھڑے ہونے والا ہوتا ہے اس کو راجل کہتے ہیں، اس کو رجال۔ اور رکبان کے مقابلے میں جب اس کو ذکر کیا ہے، رکبان کے مقابلے میں اگر یہ کس کے مقابلے میں آتا، اگر رجال قائم کے مقابلے میں آتا، قیام کے مقابلے میں، پھر تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چلتے ہوئے نماز پڑھو، لیکن یہ کس کے مقابلے میں ہے، رکبان سوار کے مقابلے میں ہے۔ جب یہ سوار کے مقابلے میں آئے تو معلوم ہوا کہ کس کے لیے ہے، یہ پاؤں پر کھڑے ہونے کی حالت میں۔ چنانچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، احناف کا، کہ اگر ایک آدمی ایک ایسے حالت میں خوف ہو گئی ہے کہ آپ نماز، خوف کی نماز جو ہے وہ کیا ہے، وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو سواری پر پڑھے، اور اگر سواری پر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس صورت میں چلتے پھرتے نماز کی اجازت نہیں ہے، اب نماز مؤخر کر دیں، جیسے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پہ نماز کیا کر دی تھی، مؤخر کر دی تھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھو، اور رکبانًا، یا سواری پہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب خوف کا عالم چلا جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا جو مسنون اور جو ہے مسنون سنت طریقہ اور مستحب طریقہ بتایا ہے، ہر قسم کے آداب و احترام کے ساتھ اس کو کیا کرو، اس کو ادا کرتے رہو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، قرآن کے نزول سے پہلے اے اصحاب محمد تمہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، قرآن اترا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے نمازوں کی کیا کی ہے، نمازوں کی وضاحت کی ہے اور تمہیں طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے کیا کرو، اسی لیے تم نمازیں اسی طریقے سے پڑھو جس طرح کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے رہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، انا اشبہکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سب سے زیادہ مشابہ نماز پڑھتا ہوں۔ اور احناف کی جو نمازیں ہیں یہ
زیادہ تر احناف کا جو فقہ ہے اس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور ان کی روایات ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احناف کی نمازیں زیادہ اشبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی نماز کے ساتھ. تو اشبہ کا معنی یہ ہے کہ باقی بھی مشابہ ہیں، باقی بھی کیا ہیں؟ باقی بھی مشابہ ہیں. اسی لیے فقہاء میں فقہی اختلافات کے اندر ہم کسی کو حق اور باطل نہیں کہہ سکتے. یہ سب کیا ہیں؟ حق ہیں، کوئی ان میں باطل نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس کیا ہے؟ احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ انہوں نے استنباط کیا ہے. لہذا ہر ایک اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن کوئی زیادہ بہتر ہے اور کوئی اس سے کم درجے میں بہتر ہے. تو درجات کے اعتبار سے اسی لیے کہیں حرمت اور حلت اور حرمت کا اختلاف آ جائے تو وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال کو حرام کرنے والی بات ہے، لہذا اس سے بچا جائے. ورنہ تو نماز کے اندر جو اختلافات ہیں یہ عموماً کس کے؟ اولا اور خلاف اولا کے ہیں. رفع یدین اولا ہے، خلاف اولا ہے. اسی طرح آمین بالجہر اولا ہے، خلاف اولا ہے. یہ بہت سارے مسائل جو ہیں کس کے ہیں؟ بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے. اس لیے اس پہ لڑنا نہیں چاہیے، بار بار نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.